السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آثار قیامت اور فتنہ دجال کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ کوئی شخص کسی کی شرمگاہ کو نہ دیکھے گا، اگر دیکھے گا تو بچوں کی طرح دل میں شہوت سے خالی ہوگا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ جب لوگ اپنے اپنے مقام پر کھڑے ہوں گے تو سورج اس قدر قریب کر دیا جائے گا کہ گویا بس 1 میل پر ہے۔ آسمان کی طرف چمکنے والی بجلی اور خوفناک آوازیں سنائی دیں گی۔ سورج کی گرمی کی وجہ سے تمام کے بدنوں سے پسینہ جاری ہو جائے گا۔ پیغمبروں اور نیک بخت مومنوں کے تو صرف تلوے تر ہوں گے۔ عام مومنین کے ٹخنے، پنڈلی، گھٹنے، زانوں، کمر، سینہ اور گردن تک اعمال کے مطابق پسینہ چڑھ جائے گا۔ کفار منہ اور کانوں سے پسینے میں غرق ہو جائیں گے اور اس سے ان کو سخت تکلیف ہوگی۔ بھوک پیاس کی وجہ سے لوگ لاچار مٹی کھانے لگیں گے اور پیاس بجھانے کی غرض سے حوض کوثر کی طرف جائیں گے۔ دوسرے نبیوں کو بھی حوض دیے جائیں گے، لیکن وہ اتنی لذت اور وسعت میں آپ کے حوض کوثر سے کم ہوں گے۔ سورج کی گرمی کے علاوہ بھی کئی ہولناک مناظریں ہوں گے۔ 1000 سال تک لوگ انہی مصائب و مشکلات میں مبتلا ہوں گے اور 7 گروہ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ نصیب فرمائیں گے۔ تمام روایت سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ حاصل کرنے والے لوگ 40 فرقوں پر مشتمل ہوں گے۔ صحیح ستہ میں ہے کہ پھر مجبور ہو کر لوگ شفاعت کی غرض سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جا کر عرض کریں گے کہ اے ابو البشر، آپ ہی وہ شخص ہیں جنہیں خدا تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، فرشتوں سے سجدہ کرایا، جنت میں سکونت عطا فرمائی، اور آپ ہی وہ شخصیت ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو شانیں دی ہیں تو ہماری سفارش کر دیجئے تاکہ باری تعالیٰ ہمیں ان مصائب سے نجات نصیب فرمائے۔ آپ فرمائیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ اس قدر غضبناک ہیں کہ ایسا کبھی بھی نہ تھے اور نہ آئندہ ایسے غضبناک ہوں گے۔ چونکہ مجھ سے ایک زبردست غلطی ہوئی ہے، وہ یہ کہ اللہ نے فرمایا تھا باوجود روکنے کے میں نے گندم کا دانہ کھا لیا تھا، تو میں اس کی پکڑ سے ڈرتا ہوں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھ میں شفاعت کی طاقت بھی نہیں ہے، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، اس لیے کہ وہ پہلے پیغمبر ہیں جنہیں سارے انسانوں کے طوفان نوح میں غرق ہونے کے بعد سب سے پہلے انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ تو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے عرض کریں گے، اے نوح، آپ ہی وہ پیغمبر ہیں جنہیں سب سے پہلے خدا تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما کر اپنا شکر گزار بندہ ہونے کا لقب عنایت فرمایا ہے۔ ہماری حالت زار کو دیکھ کر ہماری شفاعت فرما دیجئے۔ آپ فرمائیں گے، آج اللہ تعالیٰ اتنا غصے میں ہے کہ ایسا کبھی نہ تھا، اور مجھ سے تو ایک غلطی ہو گئی ہے کہ میں نے ادب کا لحاظ نہ رکھا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے نافرمان بیٹے کی سفارش کر دی کہ وہ غرق نہ ہو۔ میرا منہ نہیں ہے کہ سفارش کر سکوں۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی سفارش کی تھی۔ قرآن کریم میں اسے اس انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اس مشکل گھڑی میں نوح علیہ السلام نے اپنے خدا کو پکارا کہ میرا بیٹا بھی تو میرے اہل میں سے ہے، اور تیرا وعدہ ہے جو میرے اہل کو طوفان سے بچانے کی نسبت ہے سچا ہے، اور اس کا فیصلہ تو بہتر کر سکتا ہے۔ خدا نے نوح علیہ السلام کو جواب دیا کہ وہ تیرے اہل میں سے ہرگز نہیں ہے، کہ وہ برے افعال کر چکا ہے، تو مجھ سے ایسی بات کا سوال نہ کرنا جس کا تجھے علم نہیں ہے۔ یہ میں تجھے اس لیے سمجھاتا ہوں کہ جاہل لوگوں کی طرح سے رشتے کی محبت میں آ کر کہیں تو خدا سے دور نہ جا پڑے، یعنی خدا کو نیکی کے سوا اور کسی رشتے کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ عذر کر کے حضرت نوح علیہ السلام سب لوگوں کو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جانے کا مشورہ دیں گے۔ چنانچہ وہ فرمائیں گے کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل بنایا ہے۔ سورہ نساء میں ہے، پس لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، اے ابراہیم علیہ السلام، خدا تعالیٰ نے آپ کو خلیل کا خطاب نصیب فرمایا ہے اور آپ کو آپ کے واسطے ٹھنڈی اور سلامتی والا کر دیا اور پیغمبروں کا امام بنایا۔ آپ ہماری سفارش کر دیجئے تاکہ ان تکلیفوں سے رہائی مل جائے۔ آپ فرمائیں گے، پہلی بات یہ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نہایت غصے میں ہے اور اتنا پرجلال کبھی نہیں دیکھا گیا اور نہ کبھی ایسا ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں 3 مرتبہ ایسی باتیں کر چکا ہوں کہ جس میں جھوٹ کا وہم ہو سکتا ہے، تو میں اس کی پکڑ سے ڈر رہا ہوں، اس لیے مجھ میں شفاعت کی ہمت نہیں ہے۔ وہ باتیں جن کے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کہ ان کے بارے میں مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے، وہ آگے آ رہی ہے۔ اس حدیث کو منکرین حدیث نے اپنا نشانہ بنا کر حدیث مبارکہ کے تمام ذخائر کو غیر معتبر قرار دیا ہے۔
حالانکہ ان واقعات میں سے دو کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے اور منکرین حدیث قرآن کو ماننے کا اقرار کرتے ہیں، تو جو تعویل ان دونوں آیتوں میں کرتے ہیں وہی اس واقعے میں ہوگی جس کا ذکر حدیث میں ہے۔ اس کے علاوہ عرب لفظ کذاب سے جھوٹی مراد نہیں لیتے، بلکہ بظاہر خلاف واقعہ بات پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ پہلا واقعہ، ایک مرتبہ آپ کی قوم نے عید والے دن عمدہ کھانے پکائے اور اپنے بتوں کے سامنے رکھ دیے، پھر بت خانے کے دروازوں کو بند کر کے بڑی شان و شوکت سے عید منانے کے لیے میدان چلے گئے۔ جاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہہ دیا کہ ہمارے ساتھ چلیے۔ آپ نے ستاروں کو دیکھ کر فرمایا کہ میری طبیعت ناساز معلوم ہوتی ہے۔ یہ اول کلام ہے جس سے انہیں جھوٹ کا وہم ہوگا۔ قرآن کریم میں اس واقعے کو ان آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ تو انہوں نے ستاروں کی طرف دیکھا اور فرمایا میں بیمار ہوں۔ شبہ کا جواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی شان نبوت کے پیش نظر اسے خلاف واقعہ قرار دیا ہے، حالانکہ جھوٹ یہ بھی نہیں ہے، کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کی نظر میں تو بیمار ہی تھے کہ بت پرستی نہ کرنے والے کو روحانی بیمار سمجھتے تھے۔ دوسرا واقعہ، دوم یہ کہ جب قوم میدان مذکورہ میں چلی گئی تھی تو آپ نے کلاڑا ہاتھ میں لے کر بت خانے کا تالا کھول کر اندر داخل ہو کر بتوں سے کہنے لگے کہ یہ لذیذ نعمتیں کیوں نہیں کھاتے؟ جب انہوں نے کوئی جواب نہ دیا تو فرمانے لگے مجھ سے کیوں نہیں بولتے؟ جب اس پر بھی وہ خاموش رہے تو آپ نے تمام بتوں کو توڑ ڈالا، مگر بڑے بت کو صرف ناک کان سے محروم کیا اور کلاڑا اس کے کاندھے پر رکھ دیا اور دروازے کو بدستور تالا لگا کر گھر تشریف لے گئے۔ کفار جب میدان سے واپس آئے تو اس ماجرے کو دیکھ کر آگ بگولا ہو گئے اور اپنے معبودوں کے ساتھ سلوک کرنے والے اس شخص کو سر انجام دینے کی تلاش شروع کر دی۔ ان میں سے بعض نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ ان کے سردار کہنے لگے تو اسے سارے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ لوگ اس کو دیکھ لیں۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام سب کے سامنے تشریف لائے تو انہوں نے کہا اے ابراہیم، کیا بتوں کو توڑنے کا کام تو نے ہی کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بلکہ ان کے بڑے نے ہی ایسا کیا ہے۔ اگر یہ بات کر سکتے ہیں تو انہی سے پوچھ لیجئے، ذرا دیکھیں تو صحیح، کلاڑا اس کے کاندھے پر تو رکھا ہے۔ اسی کو غصہ آیا اور اس نے چھوٹے بتوں کو توڑ ڈالا۔ اس واقعے پر شبہ پایا جاتا ہے۔ شبہ کا جواب، شان نبوت کے لائق یہی تھا، لیکن در حقیقت یہ جھوٹ نہ تھا۔ جواب تھا کہ دوسرے سے ایسی بات کرنا کہ وہ لاجواب ہو جائے۔ چنانچہ کافروں نے لاجواب ہو کر کہہ دیا کہ ہمارے یہ بت بول نہیں سکتے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سچ ہی تو کہا تھا کہ ان سے بڑے نے کیا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تو ان سے بڑے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس واقعے میں دوسرے جھوٹ کا احتمال ہوا۔ تیسرا واقعہ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا کے پاس حران تشریف لے گئے۔ چچا کی بیٹی سیدہ سارہ سے نکاح ہوا، حسب معمول دین ابراہیمی کی دعوت دی۔ بتوں کی مخالفت سسرال کو برداشت نہ ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مخالف ہو گئے۔ ادھر آپ نے اللہ کے حکم سے مصر کا ارادہ فرما لیا۔ مصر کے پاس سے گزرے، معلوم ہوا کہ یہاں ایک ظالم بادشاہ ہے جو ہر خوبصورت عورت کو چھین لیتا ہے، اس کے شوہر کو قتل کر دیتا ہے۔ کوئی اور وارث ہے تو اسے کچھ دولت وغیرہ دے کر عورت کو حاصل کرنے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ بادشاہ کے کارندے وہاں آ پہنچے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ یہ عورت تیری کیا لگتی ہے؟ سپاہیوں نے کہا یہ میری بہن ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جرأت سے جواب دیا کیونکہ حضرت سارہ آپ کے چچا کی طرف سے آپ کی بہن تھی۔ ادھر حفظ ماتقدم کے طور پر انہیں بھی سمجھا دیا کہ کوئی پوچھے تو میرے متعلق یہی کہنا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ یہاں پر جھوٹ کا شبہ بنا لیا جاتا ہے۔ شبہ کا جواب، قرآنی اصول کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جھوٹ نہیں بولا تھا، کیونکہ قرآن حکیم میں ہے سب مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ بہرحال سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اس قول پر بھی خلاف واقعہ ہونے کا شبہ تھا۔ مکمل واقعہ اس طرح ہے کہ ظالم بادشاہ کے سپاہی حضرت سارہ کو لے کر محل سرا کی طرف لے چلے اور بادشاہ کے محل میں جا بٹھایا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل علیہ السلام کی تسلی کا سامان یہ کیا کہ ان کے اور حضرت سارہ کے درمیان جتنے پردے تھے وہ ہٹتے جا رہے تھے۔ ان کی آنکھوں سے ایک لمحہ کے لیے بھی حضرت سارہ اوجھل نہ ہوئی۔ بادشاہ محل میں آیا، 3 مرتبہ ہاتھ بڑھایا، ہر مرتبہ اس کا ہاتھ ناکارہ ہو گیا۔ آخر سیدہ سارہ سے معافی اور دعا کی درخواست کی اور اللہ کے قہر سے نجات پائی۔ اپنے خفت مٹانے کے لیے سپاہیوں کو کہا اسے با حفاظت اسی مرد کے پاس چھوڑاؤ، یہ عورت جادوگر معلوم ہوتی ہے۔ خلیل اللہ اس واقعے کی وجہ سے اس شہر سے دل برداشتہ ہو چکے تھے۔ سارہ کو لے کر شام روانہ ہو گئے اور وہیں رہنے لگ گئے۔ یہ 3 واقعات ہیں جن کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نسبت کریں گے اور سفارش سے معذرت کریں گے۔ تو دوستو اس ٹاپک کو یہاں پر ہم اختتام کریں گے۔ کل اسی کے حصے کے اگلے پورشن میں ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے۔
اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں دینا مت بھولیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ فیس بک پر ہماری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو ہمارے فیس بک پیج کو ضرور لائک کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔